بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے قانون شہادت آرڈر کی ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں، جس کو اسٹوپل کہتے ہیں۔ اسٹوپل قانون شہادت آرڈر 1984 میں سیکشن آرٹیکل 114، آرٹیکل 115 اور آرٹیکل 116 اس کے ریلیونٹ پروویژن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ریلیونٹ پروویژن جو ہے نا، جو قانون شہادت آرڈر 1984 میں دیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا ریلیونٹ پروویژن پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے کہ اسٹوپل جنرلی ہے کیا، اسٹوپل بائی کنڈکٹ کیا چیز ہے، اسٹوپل بائی ریپریزنٹیشن کیا چیز ہے، پرومیسری اسٹوپل، ایکویشن اسٹوپل، یہ وغیرہ کیا چیزیں ہیں۔ اس کے ہم ایسنشیل پڑھیں گے اور اس کے ایلیمنٹس بھی پڑھیں گے، اور اس کی جو سمری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کی مطلب کہ اس میں جوڈیشل ایگزام میں اس کے متعلق کس طرح کے سوالات وغیرہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے ریلیونٹ پروویژن ہے نا یہ پڑھتے ہیں کہ اسٹوپل کیا چیز ہے۔ When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another persons to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that things۔ تو اس کی جب ہم ایلسٹریشن پڑھیں گے تو اس کی پھر ہمیں صحیح سمجھ آئے گی۔ اس کی ایلسٹریشن میں لکھا ہے A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it۔ اگر آپ اس کی ایلسٹریشن کو دیکھ لیں، ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے A، اس کا والد صاحب جو ہے نا وہ ابھی زندہ ہے، مطلب B، تو یہ A جو ہے نا یہ C پر ایک لینڈ ہے یا مطلب ایک پراپرٹی ہے، وہ C پر بیچنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا والد جو ہے نا ابھی تک وہ زندہ ہے۔ تو A انٹینشنلی اور ڈکلیریشن B کو اس طرح باتیں وغیرہ بتاتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ میری ہے اور میری ملکیت میں ہے۔ ابھی تک اس کا والد صاحب زندہ ہے اور پراپرٹی اس کے نام پہ ہے، لیکن C کو بائی ایکٹ، بائی ڈکلیریشن اور بائی ریپریزنٹیشن اس کو کمپیل کر رہا ہے کہ آپ یہ پراپرٹی مجھ سے لے لو۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ C کو بتا رہے کہ آپ یہ پراپرٹی مجھ سے لے لو، تو C نے یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ A سے لے لی، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 5 سال بعد، 10 سال بعد اس کا والد صاحب جو ہے نا یہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پراپرٹی تو جس ٹائم A نے C کو بھیجی تھی اس ٹائم اس کے والد صاحب زندہ تھے، تو 5 سال بعد اس کے والد صاحب کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے والد صاحب کی وفات کے بعد یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ فار ایگزامپل 5 سال پہلے اس کی ایک مرلہ تقریباً 1 لاکھ کی تھی، تو 5 سال بعد اس کے ایک مرلے کی ریٹ ہو گئی 5 لاکھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی والد صاحب جو فوت ہو گئے تو ڈائریکٹلی اس کی جو ساری انہیریٹڈ پراپرٹی ہے یہ A کو بھی آئے گی، مطلب کہ اس کے والد صاحب کے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ A کے حصے میں آ گئی، اور A نے تو اس کو بیچ دی ہے C پر۔ تو ان سچویشن میں یہ A جو ہے نا یہ اسٹاپ ہے، مطلب کہ اس نے پہلے بائی ایکٹ اور بائی ڈکلیریشن اور بائی ریپریزنٹیشن C کو کہا تھا کہ یہ پراپرٹی میری ہے، اور اب اگر یہ A آ جائے اور کیس کر لے کہ یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ میری ہے اور میرے والد صاحب نے اس کو بھیجی ہے، تو یہ اسٹوپل میں آتا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کسی بندے کو ایکٹ، ڈکلیریشن، intentionally cause a person to believe a thing to be true
کہ مطلب آپ اس کو یہ یقین دلاؤ کہ یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اور وہ بندہ اس طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اگر وہ پہلا بندہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے تو پھر اس بندے پر اسٹاپل لاگو ہوتی ہے۔